السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا عنوان ہے، آج کی حدیث تو خیر اس پہ بہت ساری ہیں اس عنوان کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، وہ تو ذرا لمبا ہو جائے گا. لیکن آج کے عنوان کے حوالے سے جو اس وقت میں آپ کو بیان دوں گا وہ ہے بیوی کی اہمیت کے بارے میں. لوگ اس پہ بڑا تعجب بھی کریں گے کہ شاید لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں عورتوں کا کوئی مخالف ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج میں آپ کو بیوی کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے جہنم میں ایک طبقہ رکھا ہے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو صرف جھوٹ بولنے والے اس جہنم میں جائیں گے. اللہ نے اپنے قانون کو چینج کر دیا ہے یہاں پر کہ آپ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. کمال ہے. دنیا میں پہلے بننے والا رشتہ اور دنیا ختم ہونے کے بعد جنت میں بھی باقی رہنے والا مین رشتہ دونوں بیوی اور شوہر کا ہی ہے. پہلا بننے والا رشتہ بھی بیوی کا ہی ہے، اور جنت میں بھی جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ نیک بیوی ہی ہوگی جو جنت میں آپ کو ملے گی. وہ الگ بات ہے کہ حوریں اور وہاں کی جو عورتیں وہ الگ بات ہے، لیکن نیک بیوی جو ہوگی وہ وہاں پہ وہی آپ کو نیک بیوی ہی ملے گی آپ کو جنت میں. یعنی وہ رشتہ آپ کو جنت میں کوئی اور نہیں ملے گا. نہ آپ کے ساتھ بھائی ہوں گے، نہ بہن ہوں گے، نہ کوئی. وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں، لیکن جو ساتھ رہے گا وہ بیوی ہی ہوگی. یعنی کہ دنیا میں بھی ساتھ اور آخرت میں بھی ساتھ. تو جہاں اتنی امپورٹنس ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اتنے قریب تو دنیا کے کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا نا. نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائی کا، کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا بیوی سے زیادہ قریب اس کا کوئی قریب نہیں ہوتا. بیوی کے پاس شوہر کا رشتہ اتنا قریب ہوتا نہ شوہر کے پاس بیوی کا اتنا. دونوں کا انتہائی قریب رشتہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. اور اس کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس کی اہمیت جو ہے جب پتہ چلتی ہے ذرا آپ بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو خدا نخواستہ، تب پتہ چلے گا کہ رنڈوے کی ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے. اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اس کو بیچارہ ایسی گلی کے نکڑ میں بیٹھا رہے گا، اس کو کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی تھی رنڈوے کی. لیکن یہی آپ کے پاس بیوی ہو، آپ کے لیے نہ جاننے والے بھی اپنے لیے آپ کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. آئیے آئیے، آپ کی شرافت کی گارنٹی ہوتی ہے وہ. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اکثر یہ حکم دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے تو شوہر حضرات اس کے غلط فہم لے لیتے ہیں اس کا، کہ اس میں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ بیوی کا بستر الگ کر دو. تو شوہر یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرا آج بیگم سے پھڈا ہو گیا تو آج میں الگ جا کے سو جاؤں گا. یہ تمام شوہر حضرات سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ ذرا یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ دونوں میں سے تکلیف ہوتی کس کو ہے. جو بیگم ہوگی نا وہ ناراض ہو کے وہ تو خراٹے لے کے سو رہی ہوگی. تکلیف میں آپ ہی کروٹ بدل رہے ہوں گے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اصل میں وہ امتحان آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی قدر کا احساس ہو کہ آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں جس کے ساتھ ابھی آپ جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. ذرا وہ میکے چلے جاتی ہے تو بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کلپ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ میکے چلے گی، میں بڑا خوش ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ جاتی ہے شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ صرف چند گھنٹوں کی کہانی ہوتی ہے. یہ میرے اپنی دل کی بات نہیں، یہ اوور آل مردوں کی بات ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں اس بات کو، اہمیت کو. کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کو جو ہے
اپنی بیوی کے ریکوائرمنٹ کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو کمی محسوس ہے, اور جتنے دن وہ زیادہ اس سے دور رہے گی اتنا ہی اس کو تڑپ اس کی ہونے شروع ہو جاتی ہے. بظاہر وہ ظاہر نہیں کرتا, لیکن اصلیت یہی ہے کہ اس کو بیوی کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. اور کسی کی یاد آئے نہ آئے, لیکن بیوی کی ضرور یاد آتی ہے. آپ اس بات سے خود دیکھ لیں کہ کمرے کے اندر اگر بیوی بیٹھی ہو, بچے بیٹھے ہو, تو بیوی سے کبھی بور نہیں ہوتا. ہو بیوی سے گھنٹوں باتیں کرتا رہے گا, لیکن بیوی سے بور نہیں ہوگا. بچے تک اس کو بولے گا کہ یار تھوڑی دیر بعد بولے گا جاؤ یار جاؤ کمرے سے باہر جاؤ, تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ, سب چلے جاؤ. لیکن بیوی سے کوئی بور نہیں ہوتا ہے. ایسی تھوڑی اسلام میں 4 شادیوں کی جاتی تھی. یہ ایک الگ اس فیکٹر ہے. اب اسی طریقے سے اب اہمیت کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امہات المسلمین میں سے سب سے پہلی جو وائف تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسپیشلی اس میں پہلی بیوی کے بارے میں ہے, پہلی بیوی کے بارے میں اسپیشلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں انہوں نے دوسری شادی تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی. بھلے ایسا رہے وہ, لیکن ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ کام کیا, ان کے گھر میں ہاتھ بٹایا, ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ رہے. اس میں کوئی کم ظرفی نہیں ہے کہ آپ بیوی کے کاموں میں ہاتھ نہ بٹائیں, کہ آپ اسے پیر دبوا رہے ہیں, آپ سے سر دبوا رہے ہیں, آپ اس کو کیا نوکر ووکر غلام لے کر آ گئے ہیں. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس کا مقام, اس کی عزت اپنی جگہ ہے. اور جو شخص یہ کرتا ہے اس کو اس کا رزلٹ ملے گا, اس کو نظر آئے گا وہ چیز. آپ صبح ذرا دفتر پہ جانے سے پہلے, کام سے جانے سے پہلے ذرا بیوی سے لڑائی کر کے ذرا نکلیں تو ذرا باہر, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں پورے دن. بیوی سے جو پنگا لے کے نکلے گا, اگر وہ کچھ کہہ بھی رہی ہے ہاٹ بات کا بھی, تو برداشت کریں, تھوڑا صبر کر لیں. اس کا صلہ آپ کو آگے مل جائے گا, آخرت میں بھی ملے گا, یہاں بھی ملے گا, یہاں ہی ملے گا آپ کو. ماں کی اپنی جگہ ویلیو ہے. ماں تو ماں ہے. وہ تو بے لوث دعا دے ہی دیتی ہے انسان کو بغیر بولے, اور اس کی دعا لگتی بھی ہے. لیکن اگر آپ جس کی ماں نہیں ہے اس کے پاس بیوی کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہے. وہی اس کا سہارا ہوتی ہے مرے دم تک کا. ماں تو بغیر بولے دعا دے دیتی نا. لیکن اگر کوئی بیوی سچے دل سے, جو کہ ایک مشکل کام ہے, مجھے پتہ ہے اس میں شیطان کا بہکاوا بہت ہوتا ہے, نیک بیوی سچے دل سے تہجد میں اٹھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا کرے, کبھی رد نہیں ہوتی. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. اسی طرح اس کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے. آپ ابھی پریکٹیکل اس میں دیکھ لیں. ابھی آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, مرنے لگے, تڑپنے لگے, آپ اپنے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کا سب سے پہلے آپ کو فون آپ کی بیوی کو کیا جائے گا کہ بھائی تمہارا شوہر وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, مرنے والا جو بھی ہے. وہ اس کے پاس کوئی ذرائع نہ ہوتے ہوئے بھی محلے سے بھیک مانگ کے بھی تمہارے کفن دفن کا انتظام کر کے تمہیں دفنا کے آ جائیے. تو جن کے پاس مائیں نہیں ہیں ان کے پاس اسپیشلی صرف بیوی کا ہی سہارا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا
نہ ان کو ماں باپ کے رشتے کا پتہ چلتا، نہ ان کے بھائیوں کے رشتے کا پتہ چلتا، نہ اس کو بیوی کے رشتے کا پتہ چلتا، نہ اس کو بچوں کا رشتہ، نہ بیٹی کو، ان کو کوئی کسی قسم کے کوئی رشتے کی اہمیت کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ اس میں بیوی کو بھی لپیٹ دیتے کہ یار بیوی تو ہماری وہ بیوی وہ بیوی. جبکہ ایسی بات نہیں ہے، سب کا اپنے اپنی جگہ مقام ہوتا ہے. اور بیوی کا جو مقام ہے اور اہمیت کی بات کر رہا ہوں وہ اور ہی مقام ہے اس کا. وہ جو بول رہی جو ہو سکتا ہے آپ سے وہ کر دو، جتنا ہو سکتا ہے آپ کر دو اسے. اس کا صلہ آپ کو یہیں دنیا میں ہی نظر آنے لگ جائے گا آپ کے ساتھ. شکریہ.